بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1330۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلہ کے لیے آئیں تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، ان قریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر فیصلے کرتا رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1331۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو بھی حاکم حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل بھی اس کی ضرورت، حاجت اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو لوگوں کی ضرورت کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1332۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1336۔ دو آدمی، ایک حضر موت سے اور ایک اندھا سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کندی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے اور میرے قبضہ میں ہے، اس پر اس حضرمی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم اس سے قسم ہی لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فاجر آدمی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس بات پر قسم کھا رہا ہے، اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط برتتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے تم قسم ہی لے سکتے ہو۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا فرمایا، اگر اس نے ظلماً تمہارا مال کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس سے رخ پھیرے ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1340۔